اجرکم اللہ، برداشت کر پائیں گے؟ بس بھئی ساری بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا ایک بوڑھی بیوی ہے، ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر کو سیدھا کر کے بار بار جلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی ہیں، پھر شعلوں کو دیکھ کے باہر آتی ہیں۔ میں سمجھ گیا اس بیوی کی کوئی بہت ہی قیمتی شے اندر رہ گئی کہ میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی وہ بیوی، ایک جوان کا بازو پکڑ کے باہر لائیں۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے، یہ جوان کون؟ سب نے کہا یہ بیوی زینب کبریٰ، وہ جوان سید سجاد، محافظ امامات۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دے کے کہا ام کلثوم، سانس لے لے میں بھی پڑھوں گا، اگر ایسے روئیں گے کوئی بے ہوش ہو جائے گا۔ جناب زینب کبریٰ نے آواز دے کے کہا ام کلثوم، سب بیبیوں سے کہیں اپنے اپنے بچے دیکھ لیں، سب کے بچے ہیں۔ مولا علی کی ایک بیٹی ہے، نام ہے خدیجہ، وہ رو کے کہنے لگی بی بی میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کے شہید ہو گئے ہیں۔ سب بیبیاں اپنے اپنے بچے دیکھ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی تو مولا حسین نے جناب عاتقہ، جناب مسلم کی یتیمہ بیٹی، ان کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں اور بی بی کے ہاتھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ مولا کی بھانجی بھی تھی، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، کانوں میں نئی بالیاں پہنائیں۔ قریب میں جناب سکینہ دیکھ رہی تھی، اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس بچی کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا۔ جب شام غریبہ آئی جناب سکینہ انتظار میں تھی، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا۔ اتنے میں شمر آ گیا، اس نے بی بی کے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بالیاں اتاری، جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا، کہا چچا عباس ذرا آ کے دیکھے میرے کانوں سے خون بہ رہا۔ اجرکم اللہ۔ اگر کہیں میں روک دوں مسائل، دو جملے سن لیجئے بس بھئی، تبرکات برآمد ہونے زیارات آنی ہے۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بی بی اپنے اپنے بچے دیکھ لو۔ آپ جانتے ہیں نا اگر کسی بیوہ خاتون کے سامنے یتیم بچوں کو کوئی تماچا مارے تو بیوہ خاتون فوراً سہارا تلاش کرتی ہے۔ جناب رباب کے سامنے جب تماچا لگا نا جناب سکینہ کو، جناب رباب نے فوراً جناب زینب کو دیکھا، حسرت سے بی بی میری بیٹی کو بچا لے۔ جناب زینب نے کہا رباب مت دیکھو مجھے، میرا عباس نہیں رہا۔ ہائے بس بھئی آخری جملے سن لیجئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، جناب رباب نے رو کے کہا کہ بی بی میری سکینہ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جناب زینب نے فرات کا رخ کیا، کہا عباس سکینہ کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر جناب زینب مقتل میں اتر گئیں، آوازیں دینے لگی سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ آپ کی ماں بہت پریشان ہے۔ سکینہ سکینہ۔ اچانک ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو۔
نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے میری بیٹی کے رخساروں میں درد ہے. جناب زینب آگے بڑھی, جناب سکینہ کو گود میں لیا, کاندھے سے لگایا, ایک سوال کیا, سکینہ بابا کا سر قلم تھا, آپ نے کیسے پہچانا یہ آپ کے بابا ہے؟ جناب سکینہ نے کہا, پھوپھی اماں جب شمر نے میری بالیاں نوچی میرے کانوں میں بڑی تکلیف تھی, میں مقتل میں اتری, میں نے پکار کے کہا بابا مجھے بلا لو, بابا مجھے نیند نہیں آ رہی. پھوپھی اماں کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیا, میری لخت جگر میرے پاس آ جا. بس بھائی 2 منٹ کی زحمت دوں گا. اب نہ میرے سینے میں پڑھنے کا دم ہے, نہ آپ میں رونے کی طاقت ہے. رو رو کے تھک گئے ہوں گے آپ, زیادہ رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا, کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے, یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. بس بھائی مجھے نہیں پتا پانی کہاں سے آیا, مجھے نہیں پتا, لیکن پانی آیا. جب پانی آیا نا, سب بیبیوں نے جناب زینب کی خدمت میں پانی پیش کیا, کہا بی بی پہلے آپ پانی پی لیجئے. جناب زینب نے کوزہ لیا, کہا سکینہ بیٹی پہلے آپ پانی پی لیں. جناب سکینہ نے پوچھا, پھوپھی اماں کیا بات ہے, آپ نے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں, اس لیے میں نے پہلے آپ کو پانی دیا. جناب سکینہ نے کوزہ لیا, پانی نہیں پیا, بی بی مقتل میں اتر گئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہیں؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے, میں پہلے بھائی کو پانی دوں گی. بس بھئی آخری جملے سن لیجئے, برداشت کریں گے آخری جملہ؟ بس بھئی 2 منٹ ہے. علم بھی آئے گا, ذوالجناح کی بھی آپ زیارت کریں گے, ساری زیارات کریں گے. بس ایک روایت اور سن لیجئے, ہے برداشت آپ میں؟ اگر کہیں میں روک دوں, کہیں تو پڑھ دوں, مجھے پتہ نہیں چل رہا آپ سننا چاہ رہے ہیں. بس بھئی ایک آدمی, ریاض القدس کی روایت ہے, آیت اللہ قزوینی نے لکھی ہے, فرماتے ہیں ایک آدمی خانہ کعبہ کے پاس کھڑا رو رہا تھا, دونوں ہاتھ خشک ہو گئے تھے. دوسرے نے پوچھا کیا بات ہے, ہاتھ تیرے کیسے خشک ہوئے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا. کہا بتا تو صحیح, کہا نہیں بتا سکتا. اس نے بہت زور دیا, کہا ٹھیک ہے میری زندگی میں نہ بتانا کسی کو. کہا میں کربلا میں تھا, لوگ حسین کے تبرکات لوٹ رہے تھے, جب میں لاشے پہ پہنچا بس ایک انگوٹھی باقی تھی, میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی, انگوٹھی نہیں اتری, میں نے خنجر نکالا, انگلی کو کاٹا, انگوٹھی اتاری. اچانک میں نے دیکھا نور کی اماریاں اتر رہی ہیں, میں جا کے جھاڑیوں میں چھپ گیا. پہلی نور کی اماری سے 3 نور باہر آئے. پہلا نور حسین کے سرہانے بیٹھا, رو رو کے کہنے لگا ہائے میرا نواسا مارا گیا. دوسرا نور باہر آیا, حسین کے دائیں طرف بیٹھا, کہنے لگا ہائے میرا لال حسین مارا گیا. تیسرا نور باہر آیا, حسین کے بائیں طرف بیٹھا, رو رو کے کہتا تھا ہائے میرا بھائی حسین مارا گیا. یہ تینوں رو رہے تھے,
اتنے میں نور کی دوسری اماری اتری، اس میں سے کچھ برقع پوش بیویاں باہر آئی۔ ایک بی بی، پہلی بی بی، پہلے نور سے آ کے گلے ملی اور رو رو کے کہنے لگی بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، آپ کی امت نے میرا بیٹا مار دیا، بابا میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا۔ کہ ابھی وہ بی بی رو رہی تھی کہ حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، اماں وہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کاٹی ہے، ہائے حسین۔